اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے جو مدنی سورت ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں جو فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں احکامات ایک طرف ہیں، خاص کر کے یہودیوں کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان فرمائے، جبکہ سورہ آل عمران مکمل طور پر ایک مدنی سورت ہے، اس میں نصارہ کے بارے میں، کرسچنوں کے بارے میں بڑی تفصیلات آئی۔ سورہ بقرہ میں وہاں بھی احکامات ہیں، یہاں بھی احکامات ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے سورہ آل عمران میں نصارہ کے ساتھ مباہلہ ہے، مناظرہ ہے، مفاہمہ ہے، اور خاص طور پر ان کے اعتراضات کا جواب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت بیان کی گئی۔ تو سورہ آل عمران خاص طور پر اہل کتاب میں سے نصارہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ کی قدرتوں کا خاص طور پر 4 حصے بیان کیے گئے۔ اللہ کی قدرت کے 4 حصے بیان فرمائے۔ ایک حصہ وہ ہے جو خاص طور پر جنگ بدر میں مسلمانوں نے 1000 کافروں پر غلبہ حاصل کیا۔ اسی رمضان مبارک میں مسلمانوں کو سب سے پہلے کامیابی جو حاصل ہوئی وہ رمضان مبارک میں 17 رمضان کو 313 مسلمان 1000 کفار پر غالب آئے، اور سب سے پہلی جنگ تھی جو اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا باعث بنی۔ اور دوسرا واقعہ جو اللہ کی قدرتوں میں سے جو بیان کیا گیا ہے اس میں سورہ آل عمران میں، کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھے، ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا حضرت زکریا علیہ السلام کا ذمہ تھا۔ لیکن ایک مرتبہ جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، کھانا پینا ساری ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی لا کر دینے کی، دیکھا کہ جو ہے بے موسم کا پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھ کر پریشان ہو گئے زکریا علیہ السلام، پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ چیز تمہیں کہاں سے آ گئی، کس نے دیا تم کو، کہاں سے آ گئی یہ چیز، کھلان لا کر دینے کا ذمہ ہمارا ہے، لیکن تمہارے پاس بے موسمی پھل یہ سب کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کچھ عجیب اور غریب اللہ کی قدرتوں کے نمونے کے طور پر بے موسمی پھل وغیرہ کا انتظام فرما دیا۔ تیسرا معاملہ جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اس میں اللہ کی قدرت کا ایک حصہ یہاں بھی نظر آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر طویل ہو چکی تھی، بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی۔ اللہ سے دعا کرنے لگے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، پروردگار میرے ہڈیاں کمزور ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی بدنصیب اور بدبخت نہیں رہا، مجھے ایک وارث عنایت فرما۔ بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام نے بچے کی خواہش ظاہر کی، اللہ سے مانگے،
ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت مریم کے پاس دیکھا اللہ کی قدرت کے نمونہ موجود ہے، بے مسم پھل موجود ہے، جب اللہ حضرت مریم کو دے سکتا ہے تو میرے ظاہری اسباب اگرچہ کہ میں بوڑھا ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہو گئی، اس کے باوجود اللہ کی قدرت کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیے، نماز میں تھے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوشخبری سنا دی، فرشتہ آیا، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ نے حضرت زکریا کو بچے کی خوشخبری دی اور بچے کا نام بھی بتا دیا، تمہارے بچے کا نام یحییٰ ہوگا۔ خوشخبری بھی کیسے؟ بڑھاپے میں بچے کی خوشخبری، ساتھ میں جو ہے بچے کا نام بھی اللہ خود رکھ دیا۔ سورہ مریم میں فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اے زکریا یہ بچے کا جو نام جو یحییٰ ہم رکھے ہیں، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ آج تک ہم نہیں رکھے، تمہارے بچے کا نام ہم نے یحییٰ بھی رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو کیسے کیسے دیتا ہے، دیکھیے سورہ مریم کے اندر یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک تیسرا نمونہ ہے۔ چوتھا نمونہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران میں مکمل طور پر ہے، تقریباً 6 پارے تک، بلکہ 4 پارے کے آخر تک جو ہے سورہ آل عمران کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر اللہ کی قدرت کے طور پر پیش کیا گیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، وہ فرمایا بن باپ کے پیدا کیا۔ وہاں آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھے۔ یہودیوں نے بدنام کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ ولد زنا ہے، زنا کی اولاد بولے۔ نصارہ نے غلو کیا، کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بلکہ خود اللہ ہے، یہ 3 خداؤں میں سے خدا ہے بول کر نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی گئی، وہ اللہ کا بندہ ہے بس۔ ان کے اندر 2 نمونہ پیش کیا۔ ایک نمونہ یہ کہ جب پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت مریم لے کر آئے قوم کے اندر، بہت پریشان تھے۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، شہر سے باہر دور چلے گئے تھے، وہاں ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد بچے کو لے کر قوم میں آئے، پریشان تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام، میں قوم کو کیا جواب دوں گی، لوگ مجھے طعنہ دیں گے، میری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا پوچھیں گے لوگ، میں کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت مریم سے کہا گیا تم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، صرف اشارہ کرو بچے کی طرف۔ فاشارت الیہ، قوم کے پاس جب آئی، لوگوں نے پوچھا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، انا لکی ھذا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہاری ماں جو ہے زانی تھی اور نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، یہ بچہ تم جو کیسے لے کر آ گئے، اس کا کون باپ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دے، اشارہ کیے۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ابھی بچہ گود میں ہے، ہم کیسا بات کریں گے اس بچے سے؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود سے بات کرنا شروع کیے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بچہ بولنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں مجھے اللہ بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، نماز اور زکوٰۃ کا اللہ نے مجھے تاکید کیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت۔ پھر اسی پارے میں یہ بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب دشمن جو ہے آپ کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے، یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت سے پہلے
جب دجال آ جائے گا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. دجال کو ختم کرنے کا کام عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پورا ہوگا. ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی، آسمان پر ہیں، زندہ ہیں، اللہ اٹھا لیا. جو آدمی آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت اسے دے دیا. لوگ سمجھے یہی عیسیٰ ہیں. لوگوں نے کیا سمجھا؟ یہی عیسیٰ ہیں. اسی کو پکڑ کر کے سولی پہ چڑھا دیے. اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. ابھی بھی زندہ ہیں. جب آئیں گے قیامت سے پہلے اس وقت نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امت محمدیہ کی ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ابھی آسمان پر زندہ ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور تیسرا موضوع ہے اس آل عمران کے اندر، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے کچھ نصارہ آئے، کرسچن آئے، آپ سے بحث و مباحثہ کیے، دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کیے. عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت بیان کی گئی ان کے سامنے. نجران کے عیسائی لوگ جو ہیں مدینہ آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کیے، باقاعدہ جو ہے آپ نے ان کو سمجھایا عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ہمارے پاس اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، ان کو سولی نہیں دی گئی. ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھائے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ان کو. بلکہ اسی صورت میں یہودیوں کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، مناظرے کی دعوت دی گئی. باقاعدہ جو ہے حق ثابت کرنے کے لیے مباہلے کی دعوت دی گئی. مباہلہ کیا ہے؟ دو مذہب ہے، ایک اسلام ہے ایک عیسائیت ہے، یا ایک اسلام ہے ایک یہودیت ہے. کون سا مذہب حق پر ہے کون سا باطل پر ہے؟ جو باطل پر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے لیے باقاعدہ جمع ہو کر مباہلہ ہوتا ہے. مباہلے کی دعوت دی گئی ہے خاص کر کے کرسچنوں سے اس زمانے میں ہی، لیکن وہ لوگ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کہا گیا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو، سب کو لے کر آؤ. ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کر آتے ہیں. پھر جو ہے اللہ سے دعا کریں گے جو باطل پر ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. مباہلے کی دعوت دی گئی لیکن نصارہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے، تیار نہیں ہوئے. پھر مفاہمت ہوئی، کہا گیا آپ کم سے کم اتنی بات کو مان لو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. ایک ایسی بات کو مان لو ہم جو ہے سب چھوڑ دیں گے، صرف ایک اللہ کی بندگی کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم شرک نہیں کریں گے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو دوست نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تو یقیناً جو ہے اسلام برحق ہے. مناظرہ مباہلہ جو بھی ہوتا ہے مذہب کے لیے ہوتا ہے، دین کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو باقاعدہ اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ ہوا، مباہلہ ہوا، لیکن مباہلے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے. پھر اس صورت میں آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں خاص کر یہ بات بیان فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی پانا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. پسندیدہ چیز جب تک آپ خرچ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں نیکی نہیں ملے گی. آپ کی پسند کی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جیسا کہ ایک صحابی نے اپنا باغ جو ہے جو ان کے پاس پسندیدہ تھا اللہ کے لیے وقف کر دیا. بیروحہ نامی ایک باغ تھا ان کا مدینے میں، جس میں اللہ کے رسول کھجور کھانے کے لیے جاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے. انہوں نے کہا یہ میرے پاس پسندیدہ ہے، میں اللہ کے لیے دے دیتا ہوں. جب تک اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں وقف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی پا نہیں سکتی، بیان فرمایا. پھر آگے چل کر کے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر،
سب سے پہلی مسجد زمین پر جو بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بنایا اس کو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، یہ بابرکت بھی ہے، سارے جہاں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جو لوگ طواف کرتے ہیں وہ لوگ دیکھیں ہیں، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس زمانے میں، وہ پیر کے نشانی آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام اینٹ اٹھا کے دے رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام جو کر رہے تھے، وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، گلاس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ وہیں پر زمزم کنواں بھی ہے، اور وہیں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں۔ زمزم بھی ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں۔ وہ پہاڑی جہاں اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، جب ان کو پیاس لگی تھی تو ان کی والدہ نے، ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کے لیے چکر لگایا، 7 چکر، وہ ساری نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ بلکہ قدرت کی بے شمار نشانیاں حرم شریف کے اندر موجود ہیں۔ مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، یہ سب شعائر ہیں، اسلام کے شاعر ہیں۔ پھر آگے چل کے یہ بھی بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ساری امت سے کہا گیا تمہاری مضبوطی، تمہارا اتفاق اور اتحاد جو ہے اللہ کی رسی کو تھام کر ہی ممکن ہے۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اختلاف نہ کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تمہارا جو ہے آپس میں مل جل کر رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، بیان فرمایا۔ پھر آگے چل کے بیان فرمایا کہ تم لوگ جو ہے ایک بہترین امت ہو، تمہارا ذمہ کیا ہے؟ بھلائی کو عام کرنا، برائی کو روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کا ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا، برائی کو دیکھ کر روکنا، اپنے ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے نہیں، پہلے زبان سے، پہلے ہاتھ سے، پھر اس کے بعد زبان سے، زبان سے بھی نہیں ہوا تو دل سے برا جاننا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فمن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ، آخری چیز دل میں تو برائی کو برائی جاننا، یہ ایمان میں سب سے کمزور درجہ ہے۔ فرمایا برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کرنا، ورنہ نتیجے میں پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ امت کی خصوصیت کیا ہے؟ بھلائی کو عام کرنا، برائی کو روکنا، اور برائی کو روکنے میں لوگوں کا تعاون بھی کرنا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ اس کا ایک سبب یہی تھا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، برائی کرتے تھے، برائی کرتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی برائی کو روکتا نہیں تھا، دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے، مجھے کیا پڑی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ہر آدمی اگر یہی سوچتا رہا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیا، کچھ لوگ کشتی میں سوار ہیں، کچھ لوگ فرسٹ فلور میں ہیں، کچھ لوگ سیکنڈ فلور پر ہیں۔ اوپر والے، نیچے والے جو ہے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آتے تھے، اوپر والوں کو بہت گراں گزرا کہ یہ لوگ نیچے والے بار بار کیوں آتے ہیں، پانی لینے سے وہ لوگ روکتے تھے۔ تو نیچے والوں نے کہا کہ جب ہم کو ہمارا اوپر جانا، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چلو ہم لوگ نیچے ہی ایک سوراخ بنا لیں گے، کشتی میں جو سوراخ ڈال کر کے پانی یہیں سے لے لیں گے۔ اگر سیکنڈ فلور والے فرسٹ فلور والوں کو سوراخ ڈالنے سے نہیں روکیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو یہی حال ہے امت مسلمہ کے لیے، برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں گے، پوری امت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہی مثال دے کے بیان فرمایا۔ خاموشی اختیار کرنا گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر
3 جنگ کا ذکر فرمایا. ایک تو غزوہ بدر جو رمضان میں ہوا، مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا، 313 لوگ کامیاب ہوئے. دوسری جنگ ہے غزوہ احد. مدینے میں ایک پہاڑ ہے، حرم شریف سے 3-4 کلومیٹر پر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل احد بولتے. اس کے بارے میں کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بار اللہ کے نبی جو ہے احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. پہاڑ پر چڑھے اللہ کے نبی، پہاڑ جو ہے حرکت کرنے لگا، پہاڑ پر حرکت ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جا ٹھہر جا. فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ تمہارے اوپر ایک نبی بھی ہے، صدیق بھی ہیں، 2 شہید بھی ہیں. نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، ابوبکر صدیق، 2 شہید عمر فاروق عثمان غنی. اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی دے دیا، حضرت عمر شہید ہوں گے اور حضرت عثمان شہید ہوں گے. دونوں کو خلافت کے دور میں ہی شہادت بھی نصیب ہوئی، جیسے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی تھی. اس احد پہاڑ کے پاس ایک جنگ ہوئی تھی، اس وقت مسلمان 1000 تھے اور غیر مسلم 3000 تھے. شروع میں مسلمان غالب آ گئے. اللہ کے نبی نے احد پہاڑ کے پاس ایک چھوٹے سے پہاڑ پر 50 صحابہ کو اوپر کھڑا کر دیے، تیر ان کے ہاتھ میں دے کر بولے تم لوگ یہیں رہنا، جب تک میں آپ لوگوں کو واپس نہیں بلاتا اس وقت تک تم لوگ پہاڑ چھوڑ کر نیچے نہیں آنا. تھے وہ لوگ اوپر ہی. مسلمان جنگ جیت لیے، اور جو لوگ جنگ جیت چکے تھے، کافروں کا بہت سارا مال جو چھوڑ کر بھاگے تھے وہ سب سمیٹ رہے تھے. یہ 50 صحابہ جو پہاڑ پر تھے یہ سمجھے جنگ تو ہو گئی، اب ہم لوگ یہاں کھڑے تو فائدہ کیا، نیچے جائیں گے تو کچھ مال غنیمت ہم لوگ بھی سمیٹ لے سکتے. اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر نیچے آ گئے. پیچھے سے حضرت خالد بن ولید گھوم کر کے آئے، دیکھا کہ اوپر پہاڑ خالی ہے، پیچھے سے آ کر حملہ کر دیے مسلمانوں کے اوپر. جیتی ہوئی جنگ اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی کی وجہ سے مسلمان ہار گئے. اس میں اللہ کے نبی کے داد بھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیتی ہوئی جنگ ہار گئے محض ایک خلاف ورزی کی وجہ سے. پھر تیسری جنگ کا بھی ذکر ہے، غزوہ حمراء الاسد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے احد میں جو لوگ بھاگے تھے ان کا پیچھا کر کے ان کو اور بھگا دیے تاکہ مدینے میں دوبارہ حملہ نہ ہو. اس طرح 3 جنگوں کا ذکر ہے خاص کر کے سورہ آل عمران کے اندر. پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں 4 باتیں بیان فرمایا. کامیابی کے لیے مسلمان کسی بھی زمانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 4 اہم باتیں فرمایا. یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. صبر ہونا چاہیے، صبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، خاص کر کے صبر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بھی صبر کے ساتھ جم کر رہنے کی دعوت دینا. اور تیسری چیز خاص کر کے جو بارڈر ہیں، اسلامی ملک کا جو بارڈر ہے اس پر باقاعدہ ایک فوج ہمیشہ تیار رہنا، کہیں دشمن فوج حملہ نہ کر دے اسلامی ملک کے بارڈروں کے اوپر. بارڈروں کی حفاظت کرنا، ورابطو، دن رات بارڈر کی حفاظت کرنا ملک کی سلامتی کے واسطے، مسلمانوں کی سلامتی کے واسطے. چوتھا حکم دیا گیا اللہ کا تقوی ہمیشہ ہونا چاہیے. واتقوا اللہ، تقوی کی زندگی اپنا لینا. 4 چیزیں اگر ہوں گی فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کامیاب ہونے کے لیے یہ 4 چیز ضروری. زندگی کے ہر مرحلے میں صبر چاہیے، صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اور خاص کر کے اپنے حدود کی حفاظت کرنا، پہرا دینا، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا، اور آخری چیز تقوی کی زندگی اپنانا.
اس کے ساتھ سورہ آل عمران ختم ہوتا ہے. پھر چوتھے پارے کے آخر میں سورہ نساء شروع ہوتا ہے. سورہ نساء کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق پر مشتمل ہے سورت. عورتوں کی جو عزت اسلام سے پہلے نہیں تھی، اسلام نے عورتوں کے عزت کو، ان کے مقام کو بڑھانے کے لیے ایک سورت کا نام خود سورہ نساء رکھ دیا. خاص کر سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور، یہ 3 سورتیں ہیں جس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے. عورتوں کے حقوق پر مشتمل یہ 3 سورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں. اٹھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، ان کا مال ان کے حوالے کر دو. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھی چیز کو لے کر کے بری چیز کو خلط ملط مت کرو، یتیموں کے مال کو ہڑپ مت کرو فرما دیا. پھر اس کے بعد فرمایا عورتوں کو ان کا مہر دے دو، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی کے ساتھ دے دو، یہ بھی فرمایا. پھر تیسرا حکم سورہ نساء کے شروع میں آیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان یتیم بچیوں کو اپنے سرپرستی میں ہمیشہ رکھنے کے بجائے باقاعدہ ان کا نکاح کرا دو، ان سے خود شادی کر لو یا جو ہے شادی کرا دو. 2-2 3-3 4-4 تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی. اگر تمہارے اندر انصاف کی گنجائش ہے تو ایک سے زائد شادی کرو. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو کہا گیا ایک ہی عورت پر اکتفا کر لو. فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تم جو ہے شادی کرو 2 سے 3 سے 4 سے 4 تک کی اجازت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انصاف کے تقاضے کے ساتھ کہا گیا ایک سے زائد شادی کر سکتے ہیں. انصاف نہیں کر سکتے ہیں سب کے ساتھ تو کہا گیا جو تم ایک ہی پر اکتفا کر لو کافی ہے، ان کا حق ادا کرو برابر برابر. پھر یہ بھی فرمایا آگے چل کر کے یتیم کا مال جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کی حفاظت کرو. یتیم کا جو سرپرست ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرے گا، پائی پائی کا حساب رکھے گا. جب تک جو ہے یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت کرنا سرپرست کا ذمہ ہے قرار دے دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یتیم بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا سرپرست اس کا پورا مال کھا لے، اس کی اجازت نہیں فرمایا. بلکہ یہاں تک فرمایا جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتے ہی فرمایا. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ مال یتیم کھاتے ہیں گویا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہی فرمایا. یہاں تک اس کا حکم آیا. پھر اور ایک حکم خاص طور پر وراثت سے متعلق احکامات نازل ہوئے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ مرے ہوئے انسان کے مال میں 4 حقوق ہوتے ہیں. جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد 4 حق ہوتے ہیں. پہلا حق جو ہے کفن دفن کا خرچہ اس کے پیسے سے نکالنا. دوسرا اس کا قرض ادا کرنا، جو کچھ قرض ہے وہ قرض ادا کرنا. تیسرا حق جو ہے اس کی وصیت دیکھنا، اگر وہ وصیت کیا ہے لکھ کر گیا ہے اس پر گواہ موجود ہیں. وصیت اس کے مال میں سے 3 میں کا 1 حصہ وصیت پورا کرنا. 3 میں سے 1 حصے پر وصیت کی اجازت دی گئی. پورا مال وصیت نہیں کر سکتے، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. یہ تیسرا حق وصیت دیکھنا، اگر ہے کیا وصیت. وصیت غیر وارث کے لیے جائز ہے. چوتھی چیز مال بچ گیا تب وارثوں میں تقسیم کرنا. پہلے کفن دفن کا خرچ، دوسرا قرض ادا کرنا، تیسرا وصیت ہے تو وصیت پوری کرنا. وصیت کے اندر 2 کنڈیشن. وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. مرنے والا بولا میری بیٹی کے واسطے آدھا گھر، اس کی وصیت نہیں چلے گی. حالانکہ بیٹی وارث ہوتی ہے پہلے سے. بولا میرے بیوی کے لیے آدھا پراپرٹی ہے، بولا وصیت ہے، وہ وصیت نہیں چلے گی. اس لیے کہ بیوی وارث، بیٹا وارث، ماں باپ وارث، شوہر وارث، سب وارث ہیں.
جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں چل سکتی. پھر آخری چیز جو ہے مال بچ گیا وارثوں میں تقسیم کریں گے. اس میں بھی 6 قسم کے لوگ ہیں کبھی بھی محروم نہیں ہوتے. وراثت میں ان کو حق ملتا ہے. ہر انسان کے وارثوں میں سے 6 لوگ ہیں ہمیشہ وارث ہیں کبھی محروم نہیں ہوتے. جیسے ماں باپ ہیں ہمیشہ جو ہے اپنے بچے کی پراپرٹی میں وارث ہوں گے ہی. ماں باپ کو حق ملتا ہے اپنے بچے کی وراثت میں 6ٹا حصہ ملتا ہے. باپ کو بھی 6ٹا حصہ ماں کو بھی 6ٹا حصہ ملتا ہے. تفصیلات ہیں. اور 2 جو ہے شوہر اور بیوی. شوہر مر گیا تو بیوی کو حق, بیوی مر گئی بولے تو شوہر کو حق اس کے مال میں سے. ولو بالفر شوہر مر گیا بیوی کا ابھی حق نہیں ملا شوہر کے پراپرٹی کی تقسیم نہیں ہوئی. عورت نے اور ایک شادی بھی کر لی دوسری شادی ہو گئی. دوسری شادی ہو گئی بلکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو وراثت سے محروم کر دیتے. ایسا نہیں کر سکتے. چاہے دوسری شادی ہو بھی جائے پہلے شوہر کا باقاعدہ حق اسے ملے گا اس کو چاہے جتنی تاخیر کیوں نہ ہو جائے. بعض مرتبہ بیٹی کا انتقال ہوتا ہے داماد زندہ رہتا ہے. لوگ سمجھ جاتے بیٹی ہی مر گئی داماد کو کیا حصہ. لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں جب ہماری بیٹی ہی مر گئی داماد کو کیا حصہ ہے سمجھ جاتے. داماد چاہے اور ایک شادی بھی کر لے اس کی مرحوم بیوی سے باقاعدہ اس کو حق ملے گا. باقاعدہ اس کو حق ملے گا وراثت میں. اور 5 اور 6 نمبر پر بیٹا بیٹی یہ کبھی محروم نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ باپ کی زندگی میں بیٹا نافرمان ہو گیا. باپ کیا کرتا ہے غصے میں آیا سے جو ہے میں آخ کرتا ہوں بول کر اسے باہر کر دیتا. ہمارے گھر معاشرے میں چلتا ہے تمہارا یہ آخ کرنا شریعت کے خلاف ہے. چاہے بیٹا نافرمان کیوں نہ ہو بیٹا 1000 نافرمان سے ہی باپ کی پراپرٹی میں ماں کی پراپرٹی میں ہر حال میں وارث ہوگا. آخ کرنا شریعت میں نہیں ہے. یہ حق اللہ دے دیا ہے. آپ کون ہوتے روکنے والے. رہا مسئلہ بیٹا نافرمان تھا اللہ کے پاس حساب و کتاب ہوگا. بیٹا نافرمان ہے ماں باپ کو ستایا اس کے واسطے جو ہے میری میت کو بھی آنا نہیں میرے گھر کو بھی آنا نہیں مر گیا تو میری صورت بھی دیکھنا نہیں. یہ سب باتیں لوگ بول دیتے. تمہارے بولنے کی وجہ سے حق وراثت سے کسی کو ہم محروم نہیں کر سکتے. ہاں نافرمان ہے اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا وہ الگ چیز. یہ حق اللہ دے دیا ہے اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ 6 لوگ ہمیشہ وارث ہوں گے. اور 3 لوگ ہیں محروم ہو جاتے ہیں وراثت سے رشتہ دار ہونے کے باوجود. مثال کے طور پر بیٹا مسلمان باپ کافر. اختلاف مذہب مذہب کا اختلاف. بیٹا جو ہے کافر ہے باپ مسلمان ہے. باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے. مذہب کے اختلاف کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی. باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے. کافر بیٹے کو وراثت میں کوئی حق نہیں. یا بیٹا مسلمان ہو گیا باپ جو ہے ابھی تک کافر ہے تو مسلمان بیٹے کا مال جو ہے کافر باپ کو نہیں جاتا. دوسرا ہے اور ایک چیز قاتل. باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا یا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. شوہر نے بیوی کو مار دیا یا بیوی نے شوہر کا گلا دبا کر مار دیا. جو قاتل ہیں ان کا حق وراثت کچھ بھی نہیں ہوتا. قتل رکاوٹ ہے. بعض مرتبہ جو ہے پراپرٹی پانے کی خواہش میں قتل کے لیے بھی آدمی تیار ہو جاتا. شریعت کا اصول یہ ہے قاتل محروم ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے غلامی. وہ زمانے میں انسان غلام تھا. غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا. جو بھی ہے غلام کا سب اس کا مالک کے واسطے اس کے آقا کے واسطے ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں جو عام طور پر رکاوٹ بنتی ہیں غلامی قتل اختلاف مذہب. باقاعدہ جو ہے وراثت کا مال فوراً تقسیم ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں لوگ تاخیر کرتے ہیں. جس وقت انتقال ہوا فوراً پراپرٹی تقسیم ہو جانا. زمانہ گزر جاتا لوگ جو ہے تقسیم نہیں کرتے. پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا رشتہ جو ہے ختم ہو جاتا. کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے وراثت سے کچھ لوگ محروم رہتے. پھر تعلقات میں خرابی آ جاتی. پھر جو ہے وارثوں میں سے کوئی مر بھی جاتا پھر اس کے وارث دوسرے تیار ہو جاتے.
شریعت کا حکم یہ ہے وراثت فوراً تقسیم ہو جانا چاہیے. وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ فرمایا. یہ اللہ کا فرض کردہ حق ہے. جو لوگ اس معاملے کو نہیں جانتے باقاعدہ وہ لوگ جو ہے علماء سے پوچھ کر حق جان کر کے حقدار کو حق دینا ان کا واجبی ذمہ ہے. یہ صرف نماز پڑھ لینے سے اسلام پورا نہیں ہو جاتا، روزہ رکھ لینے سے دین پورا نہیں ہو جاتا. حقوق ادا کرنا، پراپرٹی، حقوق، قرض، لین دین، اخلاق، عادت سب جو ہے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دین کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین.